عورتوں مردوں کے 3 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں۔ ان کو تو کیا، ان کی اولاد کو بھی غربت کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں۔ اولاد کو کیا، ان کی نسلوں کو بھی غربت کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں۔ یہ 3 گناہ ان کی نسلوں کو اس طرح غربت کی دلدل میں پھنساتے ہیں کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ جو لوگ یہ 3 گناہ بڑے شوق سے کرتے ہیں نا، پریشانیاں، تنگیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں؟ جوانوں، میں آپ لوگوں کے لیے سبق آموز اور زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ جلد امیر بن جائیں گے۔ اگر آپ بھی غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے، غربت کے شکار ہیں، تو یہ سبق آموز واقعہ دل کے کانوں سے سنیں۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو انسان کو غربت کے سمندر میں ڈبو کے رکھ دیتے ہیں؟ پہلا گناہ، نمبر 1، والدین کی نافرمانی، بوڑھے باپ کو دکھ دینا، بوڑھے باپ کو تکلیف دینا۔ ایک غریب باپ تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ جوانوں، ایک غریب باپ تھا، اس کی 2 جوان بیٹیاں تھیں۔ یہ غریب باپ ہر وقت پریشان رہتا تھا، ہر وقت الجھنوں کا شکار رہتا تھا، ہر وقت ٹینشنوں میں مبتلا رہتا تھا۔ ہر وقت کی پریشانی نے، دن رات کی پریشانی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اسے چکنا چور کر رکھا تھا۔ یہ اتنا پریشان تھا کہ سکھ کی سانس لینا اس کے لیے مشکل بن گیا تھا۔ آخر کون سی پریشانی تھی جو اسے رات کو سونے نہیں دیتی تھی، سکون کا سانس نہیں لینے دیتی تھی؟ وہ ایک ہی پریشانی تھی کہ اس غریب باپ نے بہت زیادہ قرض دینا تھا، بھاری قرض دینا تھا، اور قرض خواہ نے وارننگ دے دی تھی۔ قرض خواہ نے بار بار اس سے قرض مانگا۔ جب اس نے بار بار مانگنے پر بھی قرض نہ دیا تو قرض خواہ نے قاضی کی عدالت میں جا کر اس قرض دار کا مقدمہ درج کرا دیا۔ قاضی نے بھی نوٹس جاری کر دیے، قاضی نے بھی وارننگ دے دی، اگر فلاں تاریخ تک تو نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو تجھے جیل کی سلاخیں دیکھنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، پھر تجھے جیل کے اندر رہنا پڑے گا، پھر تجھے سزا بھگتنی پڑے گی، سزا بھگتنے کے باوجود بھی تجھے قرض ادا کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان تھا، پریشانی کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہی تھا کہ اچانک ایک سوچ اس کے ذہن میں آئی، اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس مسئلے کا حل آیا۔ اس ترکیب کو لے کر اس غریب شخص نے اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، گھر کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اب یہ اپنی بیٹیوں کو کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی جوان بیٹیوں کو وہ ترکیب بتانا چاہتا تھا، مگر زبان میں بولنے کی ہمت نہیں تھی، یہ ترکیب بتانے کی ہمت نہیں تھی کہ اپنی بیٹیوں کو کس طرح یہ ترکیب بتائی جائے، بیٹیوں کو کس طرح میرے اس مسئلے کا حل بتایا جائے۔ مگر مرتا کیا نہ کرتا، زبان کھولے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا نا۔ اگر وہ زبان نہ کھولتا تو مسئلے کا حل نہ ہو پاتا، اس لیے اسے جوان بیٹی کے سامنے زبان کھولنی پڑ ہی گئی۔ اس نے 18 سالہ بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی تجھے پتا ہے نا، تیرے غریب باپ نے، غربت نے جس کی کمر توڑ رکھی ہے، تیرا غریب باپ دن رات سوچتا ہے، سوچتے سوچتے اگر یہ مر گیا تو تم جوان بیٹیاں کہاں جاؤ گی؟ بڑی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی تجھے پتا ہے نا، تیرے باپ کے سر پر بھاری قرض ہے، وہ قرض جو دنیا میں بھی اتارنا پڑے گا، اگر دنیا میں نہ اتارا تو قیامت کے دن تو اتارنا ہی پڑے گا۔ بیٹی میں فی الوقت ادائے قرض کی طاقت نہیں رکھتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ قرض خواہ نے بار بار قرض مانگا، میں نے نہیں دیا تو پھر وہ قاضی کی عدالت میں گیا، اس نے میرے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ اب قاضی صاحب نے وارننگ دے دی ہے، تاریخ دے دی ہے، اگر فلاں تاریخ تک میں نے قرض ادا نہ کیا تو مجھے جیل کی سلاخیں دیکھنی پڑیں گی۔ بیٹی عدالت کی طرف سے مجھے ایک مقررہ وقت کے اندر اندر قرض چکانا ہے، ورنہ مجھے جیل جانا پڑے گا، اور حال ہی میں میرے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ بیٹی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر میں تیرا رشتہ ایک ایسے آدمی سے کر دوں جو مالدار بھی ہے، اچھے اخلاق والا بھی ہے، اچھے کردار والا بھی ہے،
مالدار بھی ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بزنس مین ہے، لیکن اس کی عمر 50 سال ہے۔ اگر میں آپ کی شادی ایسے آدمی سے کر دوں، اس کی عمر 50 سال ہے اور اس نے مجھ سے رشتہ بھی مانگا ہے، اس نے آپ کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ بیٹی کا نکاح مجھے دے دو، بیٹی کی مجھ سے شادی کر دو تو میں تمہارا بھاری قرض ادا کر دوں گا۔ بیٹی اگر میں تیرا رشتہ اس تاجر سے کر دوں تو وہ میرا پورا قرض اتار دے گا، مجھے اس پریشانی سے نکال دے گا، مجھے اس پریشانی کی دلدل سے نکال دے گا جو دن رات مجھے اندر سے کھوکھلا کرتی چلی جا رہی ہے۔ بیٹی خدا را اس مالدار اور عمر رسیدہ شخص سے شادی کر لو تاکہ میرے مسئلے کا حل ہو جائے۔ ہے 18 سالہ نوجوان بیٹی نے باپ کی درد بھری فریادیں سنی۔ باپ کی درد بھری فریادیں سننے کے بعد 18 سالہ بیٹی نے عمر رسیدہ تاجر کا رشتہ ٹھکرا دیا، قبول نہ کیا۔ کہنے لگی ابا حضور یہ رشتہ میں کسی بھی حال میں قبول نہیں کرنا چاہتی، میں بڑی عمر کے آدمی سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی، چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی ارب پتی ہو، میں اس سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ اگر میں نے کر بھی لی تو میری سہیلیاں کیا کہیں گی؟ میری سہیلیاں مجھے تانے نہیں دیں گی کہ تیرے لیے جوان مر گئے تھے، تو نے ایک بڈھے سے ہی شادی کرنی تھی، ابا میں تو اس رشتے کو قبول نہیں کرتا۔ ہائے غریب باپ نے بیٹی کا 2 ٹوک فیصلہ سنا تو باپ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، باپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، کیونکہ اس کے سامنے ادائے قرض کا یہ ایک ہی راستہ تھا جو بیٹی نے ٹھکرا دیا۔ اب اس کی امید پر پانی پھر گیا، اب وہ پہلے سے ہی زیادہ پریشان ہونے لگا، پہلے سے بھی زیادہ غم زدہ ہونے لگا۔ وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا، جیل جانے کا سوچنے لگا۔ اسے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ صبح جب سپاہی آ کر میرا گریبان پکڑیں گے، جیل کی طرف لے جائیں گے تو دیکھنے والے مجھے کس نگاہ سے دیکھیں گے، کس نظر سے دیکھیں گے، دیکھنے والے مجھے کیا کہیں گے۔ یہی وہ قرض دار تھا جو مقررہ وقت پر قرض نہ دے پایا اور اب بیچارے کو جیل جانا پڑ گیا، جیل کی سلاخیں دیکھنی پڑ گئیں۔ مارے غم کے اس کا سینہ پھٹا جا رہا تھا، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، لیکن اچانک کمرے میں داخل ہونے کی کسی کی آواز آئی۔ ایک دم کانوں سے بیٹی کی آواز ٹکرائی۔ بیٹی کہنے لگی ابو جان میں آپ کی پسند کا رشتہ قبول کرتی ہوں، میں رشتہ قبول کرنا چاہتی ہوں، ابا میری خوشیاں آپ کی خوشیوں پہ قربان، ابا میں اپنی رضا کو تیری رضا پہ قربان کرنا چاہتی ہوں، میں شادی کے لیے تیار ہوں، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں میری شادی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی پر میری شادی کر سکتے ہیں۔ ہے غمزدہ باپ نے بیٹی کی جب آواز سنی تو آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا بیٹی میں تو سمجھا تھا کہ تو راضی نہیں ہوگی، اللہ تیرا بھلا کرے کہ تو راضی ہو گئی اور میری عزت بچا لی، مجھے جیل جانے سے بچا لیا۔ بیٹی اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا اور بہترین بدلہ دے گا۔ لیکن جب باپ کی نگاہ اٹھی، جب اس نے بیٹی کی طرف دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا، حیران رہ گیا کہ سامنے اس کی 18 سالہ بیٹی نہیں تھی بلکہ 16 سالہ چھوٹی بیٹی تھی۔ 18 سالہ بیٹی نے رشتہ قبول نہیں کیا تھا بلکہ 2 سال چھوٹی 16 سالہ بیٹی نے رشتہ قبول کیا۔ اپنی خوشی کو باپ کی خوشی پر قربان کرتے ہوئے کہا ابا آپ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں جس جگہ چاہیں میرا رشتہ کر سکتے ہیں۔ باپ نے اپنی 16 سالہ بیٹی کو سینے لگایا، گلے لگایا اور ڈھیر ساری دعائیں دی، کہا بیٹی اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا، بہترین بدلہ دے گا۔ جوانوں ایک باپ کی ہی تو دعا ہوتی ہے جو ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ ساری دنیا تمہیں نیچے کی طرف دیکھنا چاہتی ہے، ساری دنیا تمہیں ہاتھ پھیلاتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، ساری دنیا تمہیں نیچے دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک تمہارا باپ ہے جو تمہیں سب سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے، اونچے والے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بوڑھے باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گیا نا پھر تم اس کی آواز سننے کو ترسو گے۔ غریب باپ نے، قرض دار باپ نے بیٹی کو ڈھیروں دعائیں دی اور اس تاجر کے ساتھ بیٹی کا نکاح کر دیا۔ نکاح ہو گیا، وہ بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا،
این اسی دن جس دن اس کا نکاح ہونا تھا، رات گزارنے کے بعد اس بزنس مین تاجر کو جرمن جانا پڑ گیا۔ تاجر نے لڑکی کے باپ کو کہا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں جرمن جا رہا ہوں، کچھ دن بعد واپسی آؤں گا تو پھر ہم دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ شادی بھی ہو گئی اور ایک رات میں نے اپنی دلہن سے گزار بھی دی ہے، اور کچھ دنوں کے لیے میں جرمن جا رہا ہوں، جب واپسی پہنچوں گا تو انشاءاللہ ہم بڑی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ اب 16 سالہ لڑکی کا عمر رسیدہ تاجر شوہر جرمن چلا گیا، کچھ دن وہاں گزارے، جب واپسی آنے لگا تو ہوتا تو وہی ہے نا جو اللہ کو منظور ہو۔ واپسی وطن کی طرف آتے ہوئے اسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا جس گاڑی پر یہ سوار تھا، وہ گاڑی کسی حادثے کا شکار ہو گئی اور عین اسی وقت یہ تاجر شخص مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، روح نکل گئی۔ پیچھے دلہن بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے، دلہا فوت ہو گیا ہے۔ اب گھر والوں کے تقاضے کے مطابق اس کی لاش وطن واپس لائی گئی، کفن دفن دینے کے بعد، اس کا جنازہ پڑھانے کے بعد اسے سپرد خاک کیا گیا، وہ ختم ہو گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اب جب اس کی جائیداد ورثاء میں تقسیم ہونے لگی، جب اس مالدار تاجر کی، بزنس مین کی جائیداد ورثاء میں تقسیم ہونے لگی تو 30 کروڑ روپے بیوی کے حصے میں آئے۔ وہ 16 سالہ لڑکی، وہ 16 سالہ بیوی جس نے ایک ہی رات شوہر کے ساتھ گزارے تھے، بوڑھے باپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے، بوڑھے باپ کی ٹینشن دور کرنے کے لیے، اور بوڑھے باپ نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر صلہ دے گا، بہتر جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بوڑھے باپ کی دعا قبول فرمائی۔ جب شوہر کی جائیداد ورثاء میں تقسیم ہونے لگی تو 16 سالہ بیوی کے حصے میں 30 کروڑ روپے آئے، بیوی کو 30 کروڑ روپے ملے۔ 30 کروڑ روپے لے کر 100 کی مدت پوری کرنے کے بعد اس 16 سالہ شہزادی نے ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ شادی کی۔ 100 کی مدت مکمل کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت نوجوان لڑکے سے شادی کی۔ اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 16 سالہ بیٹی کی جوان لڑکے سے شادی بھی ہو گئی، باپ کا قرض بھی ادا ہو گیا، باپ جیل جانے سے بھی بچ گیا، باپ کی عزت بھی بحال رہی۔ اگر 16 سالہ لڑکی نے باپ پر احسان کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو اس پر احسان کیا نا۔ اگر اس نے باپ پر احسان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی بارش کر دی۔ باپ کی دعاؤں کا صدقہ اس کے حصے میں اتنی بڑی رقم آئی، اتنی بڑی رقم آئی جو اس لڑکی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ باپ کی فرما برداری کا صدقہ، سبحان اللہ، باپ کی پریشانی کو دور کرنے کا صدقہ، اللہ نے غربت کے جنازے نکال دیے، امیری عروج پر کر دی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب ہاتھ اور ساتھ دونوں کوئی چھوڑ جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج بھی دیتا ہے۔ پہلا گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی، ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی گھر میں غربت لاتی ہے، گھر میں پریشانیاں لاتی ہے۔ دوسرا گناہ میاں بیوی کی طرف سے، عورتوں مردوں کی طرف سے کسی کو دکھ دینا، کسی کو تکلیف دینا، محلے میں رہنے والی کسی عورت کا دل توڑنا، محلے میں رہنے والے کسی مرد کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اس کو بے عزت کرنا۔ جوانوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو تمہاری نسلوں کو بھی غربت کے دلدل میں پھنسا کے رکھ دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے۔ آقا کریم کی خدمت میں ایک شخص آیا، رو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرتا ہے، میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، وہ دن رات مجھے رلاتا ہے۔ یہ سن کر رسول کریم نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم صبر کرو۔ یہ شخص واپس چلا گیا، دوسرے دن پھر سے آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے درد دیتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا صبر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ شخص واپسی کو چلا گیا، تیسرے دن پھر سے اپنا دکھ لے کر آیا، درد بیان کرنے لگا، آقا میرا پڑوسی ہے، اس نے تو میرا جینا حرام کر دیا، اس نے تو مجھے ذلیل و خوار کر دیا، مجھے اتنا تنگ کرتا ہے کہ اب تو میں موت مانگنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ آقا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے، میرے لیے کچھ کریں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ تجھے دکھ دیتا ہے تو بھی اسے دکھ دے، یہ نہیں فرمایا اگر وہ تجھے گالیاں دیتا ہے تو بھی اسے گالی دے دے، یہ نہیں کہا کہ اگر وہ تجھے تنگ کرتا ہے تو بھی اسے تنگ کر دے، نہیں، رسول کریم نے فرمایا تو نے اسے کچھ نہیں کہنا، اگر اس نے تیرا دل دکھایا ہے، تجھے تنگ کیا ہے، سو کیا ہے، تو نے اسے کچھ بھی نہیں کرنا، ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ تیرے گھر کے اندر جتنا بھی سامان پڑا ہے نا وہ سارا کا سارا سامان اٹھا کر گلی کے اندر رکھ دینا۔ پھر گزرنے والا شخص کوئی بھی تم سے پوچھے گا کہ تو نے یہ سامان گلی کے اندر کیوں رکھا، اپنے گھر کے سامان سے گلی بند کیوں کی، راستہ بند کیوں کیا، آنے جانے میں دقت کا سامنا پڑ رہا ہے، تو پھر تو آتے جاتے لوگوں کو کہے گا کہ میرا جو ہمسایہ ہے نا، میرا یہ جو پڑوسی ہے نا مجھے تنگ کرتا ہے، اس کے تنگ کرنے کی وجہ سے میں نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گیا، میرا یہ جو پڑوسی ہے مجھے تنگ کرتا ہے، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، تو اسی کی وجہ سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ آقا کریم کے اس مشورے کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے یہ شخص واپسی گھر کو چلا گیا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس کے گھر کے اندر جتنا بھی سامان پڑا تھا وہ سارا کا سارا سامان اٹھایا گلی کے اندر رکھ دیا، اپنے گھر کے سامان سے گلی بند کی۔ اب آتے جاتے لوگوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جو بھی اس سے پوچھتا کہ تو نے گلی بند کیوں کی، اپنے سامان کو گھر کے اندر سے نکال کر گلی کے اندر کیوں رکھا، تو آگے یہ رو کر کہتا، درد بھری آواز سے، درد بھرے لہجے میں کہتا، بھائیو میں مظلوم ہوں، میرا یہ جو پڑوسی ہے نا بڑا ہی ظالم ہے، مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، ہر وقت مجھے پریشان کرتا رہتا ہے، مجھے تنگ کرتا رہتا ہے، اس کی تنگی کی وجہ سے میں نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گیا، اسی کی وجہ سے میں نے سامان اٹھایا ہے گلی کے اندر رکھ دیا، کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں، کوئی بھی اسے ٹوکنے والا نہیں ہے، میں مظلوم ہوں، وہ ظالم ہے، میں کمزور ہوں، وہ طاقتور ہے، میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا، اب بتاؤ میں کیا کروں، سامان کو گلی کے اندر نہ رکھوں تو اور کہاں رکھوں، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کون سے جتن کروں۔ اب گزرنے والے لوگ جیسے ہی اس کی درد بھری فریاد سنتے، مظلوم کے اندر سے نکلی آہ سنتے، ٹھنڈا سانس سنتے، تو کہتے اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، وہ تو منحوس انسان ہے جو تجھے تنگ کرتا ہے، وہ تو لعنتی ہے جو تجھے پریشان کرتا ہے، کتنا بڑا لعنتی انسان ہوگا جو آقا کریم کی امت کو پریشان کرتا ہے۔ گزرنے والے لوگ کہنے لگے او لعنتی، شرم کر، شرم کر، تیری وجہ سے ہمیں دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تیری وجہ سے گلی بند ہو گئی ہے، تجھے شرم نہیں آتی۔ اب لوگوں نے اس ظالم انسان پر لعنتوں کی بارش برسا دی، لوگوں نے دکھ دینے والے انسان پر لعنتوں کی بارش کر دی، جیسے ہی لوگوں کی طرف سے لعنتیں گئیں تو اسے بھی شرم آئی، اس کی ضمیر نے اسے جھنجھوڑ کر کہا او نادان تو کیا کر رہا ہے، تیری عزت اسی میں ہے، اگر تو اپنی عزت بحال چاہتا ہے، اگر تو اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اگر تو ضلالت سے بچنا چاہتا ہے تو تیرے حق میں بہتر یہی ہے کہ جا کر تو اس مظلوم انسان سے معذرت کر لے، اس کے آگے ہاتھ جوڑ معذرت کر لے کہ مجھے معاف کر دو۔ اس تنگ کرنے والے شخص کے اندر میرے اللہ نے احساس ڈالا، اس کی ضمیر نے اسے جھنجھوڑا، اس کی غیرت نے اسے جھنجھوڑا، وہ اپنے گھر سے باہر نکلا، جسے تنگ کرتا تھا، جس کا سامان گلی کے اندر پڑا تھا، اس کے پیروں میں جا کر بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے تجھے تنگ کیا، میں نے تجھے ذلیل کیا، میں نے تجھے اس قدر پریشان کیا کہ تو گھر سے سامان نکال کر گلی میں رکھنے پر مجبور ہو گیا، میری تنگی کی وجہ سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گیا، بھائی مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، آئندہ تجھے پریشان نہیں کروں گا، آئندہ تجھے تنگ نہیں کروں گا۔ اب وہ جو تنگ کرتا تھا، پریشان کرتا تھا، وہ ظالم توبہ کرنے کے بعد اسی مظلوم کے ساتھ اس کا سامان اٹھا کے کمرے کے اندر رکھوا رہا تھا۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک شخص نے آقا کریم سے فریاد کی یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جو مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، مجھے دکھ دیتا ہے، مجھے درد دیتا ہے، اسی کی وجہ سے دن رات میری آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں، تو آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کر تم بھی اسے تنگ کرو، جا کر تم بھی اس کا دل توڑ دو، جا کر تم بھی اسے دکھ دو، اس لیے کہ آقا کریم جانتے تھے یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو تنگ کرنے والا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی مسکراہٹ چھیننے والا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا دینے والا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے،
اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑے گا. نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل. ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل. اللہ تیرے بندوں نے تو ہم سے ہماری خوشیاں بھی چھین لی، تیرے بندے نے تو ہم سے ہماری مسکراہٹیں بھی چھین لی. مسکراہٹوں کے بدلے دکھ دیے، درد دیے. تو فرمایا کسی کو دکھ دینے والا گناہ انسان کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے، پریشانیوں کے سمندر میں غرق کر کے رکھ دیتا ہے. تیسرا گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے، بے برکتی لاتا ہے، گھر میں رہنے والے ہر ایک انسان کو، ہر ایک چھوٹے سے لے کر بڑے انسان کو پریشانیوں کے سمندر میں غرق کر کے رکھ دیتا ہے، وہ ہے اللہ کے حضور سجدہ نہ کرنا، وہ ہے نماز نہ پڑھنا. اللہ اکبر. وہ ایک 6 سال کا بچہ تھا، مسجد کی طرف دوڑتا ہوا چلا جا رہا تھا. 6 سال کا بچہ ہے، مسجد کی طرف دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا جا رہا ہے. تو کسی نے راستے سے اسے روک کر پوچھا، بچے تجھے سانسیں لگی ہوئی ہیں، کہاں بھاگتا چلا جا رہا ہے، کدھر کو جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں مسجد میں جا رہا ہوں، اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اس شخص نے کہا تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ آج میرے باپ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا کہ اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی. اللہ اکبر. میرے باپ نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ اسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے تو نے سزا یہ دی کہ اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی. کتنا بڑا گناہ ہے فجر کی نماز کا چھوڑ دینا. میں باپ کی جگہ پر توبہ کرنے جا رہا ہوں. اللہ میرے باپ نے کوئی ایسا ویسا گناہ کیا بھی ہے تو اپنے حبیب کا صدقہ اسے معاف کر دو تاکہ اگلے دن اسے فجر کی نماز کے سجدے نصیب ہو جائیں. ہم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی، ذکر اس کا کرتے ہیں جو بھوکا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا. ہم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے ہیں. جو 72 گھنٹوں کا پیاسا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا. ہم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے ہیں. جو 3 دن کا بھوکا ہے، جس کے جسم کا ایک ایک حصہ زخموں سے چور چور ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا. ہم صحت مند ہو کے نماز چھوڑ دیتے ہیں. دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو میاں، ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بولا.